رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ فقال الی آخر الحدیث۔ یہ حدیث جو اب ہم پڑھنے چلے ہیں، احادیث کے ذخیرے میں اس کو وہی مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو۔ سورہ فاتحہ کو آپ کو معلوم ہے کہ ام القرآن قرار دیا گیا، یعنی قرآن مجید کی جڑ، اساس، قرآن کا منبع، سرچشمہ، جو بھی آپ اس سے کہیں۔ جیسے کہ ایک گٹھلی میں پورا درخت ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ میں پورا کا پورا قرآن مجید موجود ہے۔ وہی مرتبہ، وہی حیثیت، وہی مقام، وہی اہمیت اس حدیث جبرائیل کو حاصل ہے احادیث کے ذخیرے میں۔ ام السنہ بھی کہا گیا، ام الجوامع بھی کہا گیا اسے۔ یہ حدیث خاص طور پر اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ ایک بہت ہی غیر معمولی واقعے کی تفصیل اس میں سامنے آ رہی ہے، جس کے بارے میں اس سے زیادہ ایک مرتبہ سے زیادہ واقع ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن اس کی جو روایات آتی ہیں مختلف صحابہ سے، اس میں نہ صرف یہ کہ لفظی فرق ہے بلکہ ترتیب کا فرق بھی ہے۔ اس سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی طرح لفظاً محفوظ نہیں ہے۔ ایک ہی واقعہ ہے، بعض دوسری چیزوں کے بارے میں تو امکان ہو سکتا ہے نا کہ حضور نے کسی وقت یہ فرمایا ہو، کسی وقت یہ فرمایا ہو، کسی صحابی سے آپ نے یہ الفاظ کہے ہوں، کسی سے یہ کہے ہوں، تو کوئی لفظی فرق اگر ہو تو اس کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک ہی واقعہ، نہایت غیر معمولی واقعہ، اور اس کی بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے بالکل آخری دور کا یہ واقعہ۔ یہ تقریباً تمام شارحین حدیث جو ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے۔ غیر معمولی ہونا اس کا جب ہم تفصیل پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ لیکن اس کی روایت اب مختلف صحابہ فرما رہے ہیں، حضرت عمر فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں، حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن لفظاً فرق ہے، نہ صرف لفظی فرق ہے بلکہ ترتیب میں بھی فرق ہے۔ تو اس سے گویا کہ بہت ہی قطعی ثبوت ملتا ہے کہ بالمعنی تو حدیث محفوظ ہے، باللفظ نہیں۔ باللفظ تو قرآن مجید ہے کہ جو وربل ریولیشن ہے ہمارے نزدیک، وہی باللفظ ہے قرآن، اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور وہ محفوظ ہے۔ حدیث کے اندر یہ ہے کہ مفہوم معنی محفوظ ہے، لیکن لفظ جو ہے اس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ بعین ہی اسی طریقے سے محفوظ ہے جیسے کہ قرآن مجید کے الفاظ۔ دوسری بات وہ نوٹ کیجئے جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک ہیں فقہائے صحابہ، ایک ہیں فقرائے صحابہ، یا یہ کہ عام صحابہ۔ تو اگرچہ یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو حدیث ہے، اس کی جو روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ متفق علیہ ہے، یعنی وہ امام مسلم رحمہ اللہ کے معیار پر بھی پوری اتر گئی سند کے اعتبار سے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار پر بھی پوری اتر گئی،
دونوں نے اپنی صحیح میں جو روایت درج کی ہے اس واقعے کی وہ حضرت ابو ہریرہ سے، لیکن امت میں جو قبول عام حاصل ہوا ہے وہ حضرت عمر کی روایت ہے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ہے وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ تو ویسے اب اس سے معلوم ہوا کہ سند کا رتبہ اپنی جگہ پر، سند کے اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت متفق علیہ ہونے کی نسبت سے قوی تر ہو گئی، لیکن راوی کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ فقہائے صحابہ میں سے ہے، لہذا ان کی روایت کو قبول عام حاصل ہوا ہے۔ تیسری بات یہ کہ مجھے نہیں معلوم جو آپ لوگوں کے پاس نسخہ ہے اس میں تصحیح ہو گئی ہے یا نہیں، میرے پاس اس کتاب کا جو پرانا جو ایک ایڈیشن ہے اس میں کئی غلطیاں ہیں کتابت کی۔ ایک تو اس روایت کے آخر میں لکھ دیا گیا تھا بخاری و مسلم، اگر اب بھی ہے تو بخاری کاٹ دیجئے وہاں سے۔ ویسے میں نے ان سے حافظ صاحب کو چند چیزیں نوٹ کرا دی تھی کہ درست کر دیں، تو اگر درست ہو گیا ہے تو اچھا ہے۔ یہ روایت جو ہم پڑھنے چلے ہیں یہ بخاری کی نہیں ہے، یہ صرف مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں پہلے جو اس واقعے کی غیر معمولی نوعیت ہے، پہلے اس کو سمجھنے کے لیے جو ابتدائی جملے میں نے ابھی پڑھے تھے ان کو آپ پہلے سمجھ لیجئے، پھر جو اس کا اصل مضمون ہے کہ اہمیت اصل میں ہے کس اعتبار سے، وہ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ عن عمر بن الخطاب، یہ میں بتا چکا ہوں، عن سے پہلے کیا محذوف ہے؟ رویہ، روایت کیا گیا ہے خطاب کے بیٹے عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ، عن عمر بن الخطاب۔ عمر پر زیر کیوں نہیں ہے؟ جی غیر منصرف ہے، ورنہ عن کے اثر سے تو عن عمر ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ غیر منصرف ہے۔ عن عمر بن الخطاب، خطاب کے بیٹے عمر سے روایت کیا گیا رضی اللہ عنہ۔ یہاں شاید ایزن بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ ایزن صرف اس کتاب کی مناسبت سے ہے۔ کیوں لکھا گیا ہے کہ جیسے پہلی حدیث حضرت عمر سے روایت تھی ویسے ہی یہ حدیث بھی حضرت عمر سے ہے۔ یہ ایزن جو ہے صرف اس کتاب کی نسبت سے، کیونکہ پہلی روایت جو ہم نے پڑھی ہے اس کے راوی بھی حضرت عمر تھے، تو ایزن ایسے ہی ڈٹو گویا کہ جیسے وہ روایت حضرت عمر سے تھی یہ بھی حضرت عمر سے ہے۔ بینما نحن، جلوس کا لفظ تو نہیں ہے آگے، یہ غلط ہے، اسے کاٹ دیجیے۔ بینما نحن عند رسول اللہ ہے، بینما اسی اثنا میں کہ ہم تھے اللہ کے رسول کے پاس۔ جلوس کا لفظ جو ہے مانن تو صحیح ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، لیکن روایت میں نہیں ہے یہ لفظ، کسی اور روایت سے غالباً لے لیا گیا ہے۔ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اثنا میں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یومن، ایک دن، کسی دن، اطلع علینا، کہ اچانک نمودار ہوا ہم پر۔ طلع جیسے کہ سورج طلوع ہوتا ہے ایک دم سامنے آ جاتا ہے، تو اطلع علینا، طلع کیوں کہا گیا ہے؟ ظاہر بات ہے کوئی شخص آ رہا ہے چل کر تو رفتہ رفتہ گویا کے سامنے واضح ہوتی ہے اس کی شکل، جیسے کہ سورج رفتہ رفتہ نکلتا ہے۔ اطلع علینا رجل، ایک شخص، ایک مرد، شدید و بیاض الثیاب، کپڑوں کی سفیدی کا سخت، یعنی جس کے کپڑے نہایت سخت سفید تھے، بہت صاف سفید، سفید براق ہم اردو کے محاورے میں کہیں گے، جس کے کپڑے سفید براق تھے۔ شدید و سواد الشعر، اسی طریقے سے یہ ڈبل مرکب اضافی ہے، بالوں کی سیاہی کا بھی سخت، یعنی جس کے بال بھی خوب چمکیلے سیاہ رنگ کے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اب یہ اسی کی اصل میں مزید وضاحت کر رہے ہیں، نہیں دکھائی دیتا تھا اس پر سفر کا کوئی اثر، کوئی آثار سفر کے نہیں تھے، کیونکہ سفر سے کوئی شخص آتا ہے اچانک تو اس کے کپڑے پر گردہ ہوگا، اس کے بالوں میں گردہ ہوگا۔ یہ شدید و بیاض الثیاب اور شدید و سواد الشعر، اس سے جو بات کہنی مقصود تھی مزید اس کو واضح کیا کہ اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے کہ اچانک سفر سے چلا آ رہا ہو،
ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص پہلے سے یہاں آ کر مقیم تھا تو کسی اور شخص کے ساتھ آتا، اپنے میزبان کے ساتھ آتا، یا پہلے سے کوئی شخص واقف ہوتا تو آتے ہی جیسے ہوتا ہے گریٹنگ ہوتی ہے، کوئی شخص جو ہے فوری طور پر اس کا کوئی استقبال سا کرتا کسی انداز میں۔ کسی شخص کے چہرے بشرے سے اس طرح کا اندازہ نہیں ہوا کہ اس سے پہلے سے واقف ہے۔ اب دیکھیں کس قدر عمدہ یہ آ رہی ہے، اس واقعے کی غیر معمولی نوعیت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ اس میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں پہچانتا تھا؟ فرض کیجئے وہاں 50 آدمی سے بیٹھے ہیں تو کیا استثواب کر لیا تھا کہ سب سے پوچھ لیا تھا؟ یعنی اصل میں مجمع کے اندر اندازہ ہو جاتا ہے کہ سب کے چہرے ایسے ہوں گے ہکا بکا سے۔ کوئی ایک شخص بھی اگر جاننے والا ہوتا تو وہ اٹھتا، کسی درجے میں کوئی اس کی طرف سے جسچر ہوتا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ یہ ان کے واقف ہے۔ تو لا یری علیہ اثر السفر، ایسا بھی نہیں کہ اچانک چلا آ رہا ہو، ابھی مدینے میں داخل ہوا ہو تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آثار سفر کے ہونے چاہیے تھے۔ اگر مدینے کا شخص ہوتا تو ہم واقف ہوتے، اگر مدینے کے کسی شخص کے پاس آ کر مقیم ہوتا کوئی مہمان تو اس کے ساتھ آتے، یا یہ کہ وہ کم سے کم اٹھ کر خیر مقدم کرتے ان کا۔ ان میں سے کوئی بات نہیں تھی۔ حتیٰ جلس الی النبی، اب یہاں حتیٰ سے ایک بات واضح ہو رہی ہے۔ حتیٰ جو ہے، حتیٰ جلسہ، یہاں تک کہ بیٹھ گئے، کیا مطلب؟ گویا کہ تیر کی طرح چیرتے ہوئے مجمع کو وہ بڑھتے چلے آئے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی ٹھٹکتا ہے، نیا آدمی آئے دروازے ہی میں بیٹھتا ہے، کہیں پیچھے جگہ بناتا ہے، وہ تو تیر کی طرح چیرتا ہوا شخص آیا آگے۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، این حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اسندہ یہ وہی اسناد آ گئی جو حدیث کی سند ہوتی ہے۔ سند کسے کہتے ہیں؟ جوڑ، راویوں کا جوڑ ملانا۔ تو اسندہ اس نے ٹکا دیے، جوڑ دیے۔ مسند بھی اسے کہتے ہیں جس پر کہ ٹیک لگا لی جائے، مسند۔ تو اسندہ رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو جوڑ دیا، الی رکبتیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے۔ اگرچہ یہاں پر جو اس روایت میں رکبتیہ جو ہے دوسری مرتبہ جو آیا ہے تو اس میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اسندہ کا لفظ ہے تو ظاہر بات ہے کہ جوڑے ہیں اپنے تو حضور کے ساتھ۔ لیکن بعض دوسری روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، یہاں زیادہ امکان ہے فخذیہ، اور ہاتھ رکھ دیے، اپنی دونوں ہتھیلیاں، اپنے دونوں ہاتھ ٹکا دیے فخذیہ۔ اب یہاں دونوں امکان، اپنی رانوں پر، یعنی گھٹنے تو جوڑ دیے لیکن اپنے ہاتھ جیسے کہ ہم بیٹھتے ہیں تشہد میں، اپنے زانوؤں کے اوپر اپنی رانوں پر رکھ لیے، لیکن فخذیہ سے مراد حضور کے ران بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی وضاحت دوسری حدیثوں میں ہے کہ حضور کی رانوں پر ہاتھ رکھے۔ چنانچہ فی روایت احمد و بزار عن ابن عباس فجلس بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسند ووضع علی رکبتیہ رسول اللہ ووضع کفیہ علی رکبتیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو مسند احمد میں اور بزار میں جو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے اس میں وضاحت ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ حضور کی رانوں پر رکھ دیے۔ اب یہ بھی بہت غیر معمولی بات ہے۔ تو یہ ساری جو کیفیت ہے یہ سامنے آ گئی کہ معاملہ بہت ہی غیر معمولی ہے اور نہایت اچنبے والا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ حضور کی محفل ہے، اس کے آداب ہیں۔ جب حضور نے کسی چیز کے اوپر ناگواری کا جو ہے اظہار نہیں فرمایا تو سب لوگ بھی جو ہے اس کی وجہ سے خاموش ہیں۔ لیکن واقعہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ثابت ہو رہا ہے کہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے 4 سوالات اس شخص نے کیے، وہ ہے اس کا نفس مضمون۔ میں ابھی اس نفس مضمون پر نہیں آ رہا بلکہ اس کا آخری حصہ تاکہ واقعہ پورا جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے کہ کیا ہوا۔ بیچ میں کنورسیشن، سوال جواب کیا ہے، وہ در حقیقت اس کا نفس مضمون ہے، اس پر بعد میں گفتگو ہوگی۔
آخر میں چلیے ثم طلقا، 4 سوالات اور ان کے جوابات ہو گئے، ثم طلقا، پھر وہ چلا گیا وہ شخص، 4 سوالات کیے، حضور نے جوابات دیے، پھر وہ چلا گیا۔ فلبس ملیا لکھا ہے یا لبستو لکھا ہے؟ جی لبسا غلط ہے، فلبستو ملیا، تو میں حیران سا رہا، منتظر سا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر تو فوراً ہی اس مجلس سے روانہ ہو گئے، اس لیے کہ بعض دوسری روایتوں میں جو بات آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور واقعہ بھی اس کے بعد ہوا۔ جیسے ہی یہ صاحب چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل سے روانہ ہو گئے، لیکن یہ کہ خود ایک الجھن میں رہے، فلبثت ملیا، تو میں اسی سوچ میں رہا کہ یہ شخص کون تھا، یہ واقعہ کیا ہوا، یہ سوال جواب جو ہے اس نوعیت سے جو ہوئے۔ فلبثت ملیا ثم قال لی، اور ایک دوسری روایت میں یہ کہ 3 دن کے بعد، یہ نسائی اور ابو داؤد میں جو روایت حضرت عمر سے آئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی روایت، مسلم شریف کے الفاظ تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ روایت جو ہے اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن دوسری جو کتابیں ہیں حدیث کی اس میں تو موجود ہے، تو اس میں حضرت عمر کی روایت میں بھی یہاں پر نہیں ہے، لیکن اس روایت میں موجود ہے کہ 3 دن کے بعد اب حضرت عمر سے حضور نے پوچھا، فقال لی یا عمر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، ہے عمر اتدری من السائل، تمہیں پتہ چلا وہ سائل کون تھا؟ اب دیکھیے میں یہاں ترجمہ تھا کر رہا ہوں اس لیے کہ واضح ہو گیا ہے کہ 3 دن کے بعد یہ بات حضور حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں۔ اگر یہ بات دوسری روایت سامنے نہ ہوتی تو یہ بھی امکان تھا کہ وہیں پوچھا ہو، تم نے سمجھا بھی عمر کہ یہ کون ہے یا کون تھا جو چلا گیا، لیکن یہاں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ 3 دن کے بعد پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تمہیں پتہ چلا، تمہیں معلوم ہے وہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول زیادہ واقف ہیں۔ قال فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، حضور نے فرمایا بھائی وہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہارے پاس تاکہ تمہیں سکھائیں تمہارا دین۔ اب ان الفاظ کو ذرا نوٹ یہاں کر لیجئے کہ اگر یہ بات صحیح ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس پہ تقریباً یہ فتح الباری، عمدۃ القاری، یہ جتنی بھی شروع ہیں ان سب میں یہ بات جو ہے واضح کی گئی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخری دور کی بات ہے، آخری ایام کی بات ہے۔ تو آئے تھے کہ تمہیں سکھائیں تمہارا دین، تو کیا دین کے سمجھنے میں کوئی کسر رہ گئی تھی؟ پورا قرآن نازل ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی جو نبوت و رسالت کی زندگی کا دور ہے، اس سے پہلے ظاہر بات ہے وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، وہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، تو کیا تو معلوم ہوا کہ دین کا کوئی بہت اہم مسئلہ تھا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یہ خیال ہوا کہ یہ ابھی پورے طور سے واضح نہیں ہے، مسلمانوں پر پورے طور سے واضح نہیں ہے، کوئی بہت اہم بات ہے، کوئی ایسی تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی فقہ کی کتاب آ کر پڑھا گئے ہوں، وہ کوئی قوانین کی تفصیل دے گئے ہوں، کچھ بھی نہیں، بتائیے اسلام کیا ہے، بتائیے ایمان کیا ہے، بتائیے احسان کیا ہے، اور آخر قیامت کی نشانیاں کیا ہے، 4 سوالات ہیں۔ تو اس میں یہ کہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، یہ ابھی سوالیہ نشان اپنے ذہن میں لگا لیجئے ان الفاظ کے حوالے سے۔ قال فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، ایک اور طریق جو ہے اس کا، اس روایت کا، اس میں آیا ہے اراد ان تعلموا اذ لم تسألوا، اللہ نے چاہا کہ تم سمجھو سیکھ لو جبکہ تم نے خود سوال نہیں کیا، یعنی یہ سوال تمہیں خود کرنا چاہیے تھا، تمہیں اس مسئلے کے بارے میں استفسار مجھ سے خود کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ تمہاری جانب سے اذ لم تسألوا، جب تم نے سوال نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا ہے تاکہ وہ سوال کریں اور دین کا وہ اہم مسئلہ تمہیں سمجھا دیں۔ اس میں ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر کے صاحبزادے جو ہیں ان سے جو روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کے الفاظ میں ھذا جبرائیل جاءکم یعلمکم دینکم ما اتانی فی صورت الا عرفتہ غیر ھذہ الصورہ، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے
تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، اور اس سے قبل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی بھی شکل میں آئے ہوں مگر میں نے انہیں پہچان لیا، میں نے ہمیشہ پہچان لیا، سوائے آج کی اس صورت کے کہ میں بھی نہیں پہچان پایا کہ یہ جبرائیل تھے۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ ایک اور روایت میں اس قدر وضاحت بھی آئی ہے کہ جب وہ صاحب روانہ ہو گئے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے حضرت عمر بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی وقت نکل کر چلے گئے، اس لیے کہ بعد کی یہ ساری تفاصیل حضرت عمر کی روایت میں نہیں ہے۔ میں یہ پورا پس منظر اس لیے بتا رہا ہوں کہ روایات کا اختلاف بھی واضح ہو جائے کہ کیوں ہے۔ اب ایک مجمع ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک واقعہ ہوا ہے، حضرت عمر فوراً روانہ ہو گئے، تو آپ ان کی علم میں وہ باتیں نہیں آئیں جو بعد میں لوگ بیٹھے رہے ان کے علم میں آ گیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جب وہ شخص چلا گیا اسے ردوہ الیہ، اسے ذرا بلاؤ، واپس بلاؤ اسے۔ لیکن اب یہ کہ کونا کونا چھان مارا گیا، کہیں پتہ نہیں چلا کہاں گئے، یعنی جیسے اچانک آئے تھے بولڈ فرام دی بلو، اسی طریقے سے وہ معلوم ہوا کہ کہیں تحلیل ہو گئے ہوا میں، کیا ہوا کہیں پتہ نہیں چل رہا، سراغ نہیں ہے، کہاں گئے، غائب ہو گئے اچانک، یہ بھی اسی میں موجود ہے۔ تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کا تو کچھ خبر نہیں لگ رہی، کہیں معلوم نہیں ہو رہا، تب آپ نے کہا اچھا تو یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی شکل میں جبرائیل آئے ہوں اور میں نے انہیں نہ پہچانا ہو، سوائے اس مرتبہ، غیر هذه الصورہ، سوائے اس مرتبہ جو ہے۔ عام طور پر جب انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے تو ایک نہایت خوبصورت صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی شکل میں آتے تھے، لیکن یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے ان الفاظ سے کہ یہ لازم نہیں تھا، مختلف صورتوں میں انسانی شکل میں جب بھی حضرت جبرائیل آئے تو مختلف شکلیں اختیار کرتے تھے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ ما اتانی فی صورت الا عرفتہ غیر هذه الصورہ، اس مرتبہ جس شکل میں یہ آئے تھے سوائے اس کے میں نے ہر مرتبہ جس انسانی صورت میں بھی یہ آئے میں نے انہیں پہچان لیا۔ تو یہ میں نے اس کا آخری حصہ بھی آپ کو پہلے بتا دیا کہ جیسے اس واقعے کا ابتدائی حصہ جو ہے بہت غیر معمولی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ضمن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو سب کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سب کے سب لوگ آئے۔ آخری حصے کی تفاصیل میں اختلافات ہیں، اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ واقعے کے بعد بالکل فطری طور پر ہے کہ حضرت عمر جو ہے معلوم ہوتا ہے فوراً چلے گئے، کچھ صحابہ بیٹھے رہے، ان کے سامنے یہ صورت بھی آئی کہ حضور نے فرمایا ذرا بلانا واپس، ذرا اس کو آواز دینا، بلانا۔ اب جب وہ واپس تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ہیلی کاپٹر تو کہیں کھڑا نہیں تھا کہ وہ وہاں سیدھے ہی اڑ گئے ہوں۔ تو اس سے پھر اندازہ ہوا، حضور نے فرمایا کہ اچھا یہ تو حضرت جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے، اذ لم تسلو، جبکہ تم نے ان باتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا، اس کی تمہیں حقیقت بتانے آئے تھے۔ اب یہ کہ اس کے اندر آئیے کہ وہ سوالات کیا تھے اور اس میں اصل مسئلہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے میرے نزدیک دین کی 3 بنیادی اصطلاحات کی وضاحت ہے، اور اس میں بھی اصل جو ہے اہمیت وہ صرف اسلام اور ایمان کے درمیان فرق۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جو سب سے پہلا ہم نے مضمون پڑھا تھا دعوت رجوع القرآن والی کتاب سے، کہ ایمان اور اسلام ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے، دنیا کا سارا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان ایک مخفی حقیقت ہے، یہ کسی کے دل میں ہے یا نہیں ہے یہ ہم دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حضور کر سکتے تھے، اس لیے کہ حضور کو علم جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا تھا۔ کوئی شخص منافق ہے یا مومن ہے، حضور کو اس کے بارے میں کہنے کا اختیار حاصل تھا۔ ویسے بھی یہ کہ ایک تو آپ کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا تھا، دوسرے یہ کہ جو آپ کو اللہ نے بصیرت دی تھی، اس لیے کہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ میں اپنی پشت پر بھی سے بھی دیکھتا ہوں، یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو جو خواص ہیں نبوت کے ہم ان کو عام آدمیوں کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، لہذا ان کا معاملہ تو نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوا۔ لیکن یہ کہ بہرحال دنیا میں کسی اور شخص کو یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی شخص مومن ہے یا نہیں ہے۔ سارا فیصلہ ہوگا اس کا کہ مسلم ہے یا نہیں، مسلمان ہے یا نہیں۔ مسلمان اگر ہے تو پھر در حقیقت اسے مسلمان معاشرے کے اندر تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمان کے ہیں، چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، چاہے متقی ہو، تہجد گزار ہو،
چاہے وہ 5 وقتہ نماز بھی ٹھیک طور سے نہ پڑھتا ہو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، وہ مسلمان معاشرے کا ایک فرد ہوگا، اسلامی ریاست کا ایک شہری ہوگا، اس کے حقوق برابر ہیں۔ لیکن یہ کہ ایمان بالکل دوسری شے ہے۔ ایمان قلبی یقین کا نام ہے، اور ایمان پر فیصلے ہوں گے قیامت کے دن۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دنیا میں یہ شخص جو ہے اسلامی ریاست کا شہری سمجھا جاتا تھا یا نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا قائد تھا، بڑا لیڈر تھا، بہت بڑا جو ہے پیشوا تھا، مرشد تھا، کیا تھا، کچھ بھی ہوا کرے، وہاں تو سارے فیصلے ہوں گے ایمان پر، کہ اگر دل میں ایمان ہے تو معاملہ علیحدہ ہے، دل میں ایمان نہیں ہے تو چاہے تقویٰ کا کتنا ہی لبادہ اوڑھ رکھا ہو، چاہے دینداری کے کتنے ہی اپنے اوپر جو ہے وہ لباس اس نے کسی شخص نے جو ہے وہ اوڑھ لیے ہو، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے قیامت کے دن ایمان کی بنیاد پر، دنیا میں تمام تر فیصلہ اسلام کی بنیاد پر۔ اور یہ اصل میں بہت ہی فنڈامنٹل بات ہے۔ حقیقت ایمان کے موضوع پر میرے 5 روز کے یہاں محاضرات ہوئے تھے، ان کے ویڈیو آڈیو کیسٹس موجود ہیں، میں نے اس میں تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں کیا کیا لوگوں سے غلطیاں ہوئی۔ سب سے پہلی غلطی جو ہوئی ہے وہ خوارج سے ہوئی کہ انہوں نے گناہ کبیرہ کی بنیاد پر تکفیر کا فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا واجب القتل ہے، مباح الدم ہے، اب اس کا خون جو ہے حلال ہے، خون بہا دینا جائز ہے، اس کا مال جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑتی چلی جائے گی جب آپ نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کر دیا۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اسی موضوع پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ویسے تو ائمہ اربعہ میں سے میں بھی انہیں امام اعظم مانتا ہوں، کوئی شک نہیں ہے، قانون کا جس قدر گہرا فہم اللہ نے انہیں دیا تھا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، جس کو جو شے دے دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اس کی لاجک، قانون، اس کی جو ہے گہرائی، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ ان کی کوئی کتاب فقہ پر نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک کتاب، وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، اس کے بارے میں بھی شک ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کی تصنیف ہے یا ان کے کسی شاگرد کی ہے، اس لیے کہ پچھلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ شاگرد بھی تصنیفیں لکھ کر اپنے استاد کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھ رہے ہیں، تفسیر کا نام تفسیر مظہری ہے، اور مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ شہید جو ہے وہ ان کے استاد بھی تھے اور ان کے پیر اور مرشد بھی تھے۔ مصنف اس تفسیر کے جو ہیں وہ ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، لیکن وہ تفسیر کا نام رکھ رہے ہیں اپنے استاد کے نام پر، تفسیر مظہری، استاد اور مرشد کے نام پر۔ تو اس بات کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ الفقہ الاکبر جو واحد ایک کتاب ہے جس کے بارے میں گمان غالب یہ ہے کہ وہ تصنیف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے بارے میں بھی یہ شک ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اصلاً امام صاحب کی تصنیف نہیں بلکہ ان کے کسی شاگرد کی تصنیف ہے جس نے تعظیماً منسوب کر دیا ہے اسے اپنے استاد کی طرف۔ لیکن یہ کہ بہرحال اگر ہے تو وہی ایک تصنیف ہے، وہ فقہ الاکبر ہے، وہ انہی موضوعات پر ہے کہ اسلام، تکفیر کب ہوگی، گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے کافر نہیں ہے، یہ تمام چیزیں، المسلم و کف لکل مسلم، تمام مسلمان آپس میں درجے کے اعتبار سے برابر ہیں، جب کسی کی تکفیر ہو گئی وہ زیرو ہو گیا، اب اس کے اسلامی ریاست کے حقوق جو ہے وہ ایک مسلم کی شہری کی حیثیت سے ختم ہو گئے، بلکہ وہ تو اسلامی ریاست میں تو مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک تکفیر نہیں ہوئی ہے، کتنا بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، اس نے فرض کیجئے شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر اس نے زنا کیا، رجم کر دو، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی، پتھر مار مار کے کسی کو ہلاک کر دینا، لیکن پھر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ مسلمان مانا جائے گا، مسلمان مرا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے چوری کی، ہاتھ کاٹ دو، لیکن نماز اس کا جو بھی ہے اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی قصاص میں قتل کیا گیا، قتل کر دو، لیکن یہ کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ بہرحال وہ مسلمان مرا۔ تو اس حوالے سے ان چیزوں کے مابین اگر انسان جو ہے وہ ذرا سی غلطی کرے تو بات وہی ہو جاتی ہے کہ یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد، کہ ذرا سا کسر ہوئی اور کہیں سے کہیں بات پہنچ گئی، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا۔ اس کے بالکل برعکس کام کس نے کیا ہے؟ وہ اہل تشیع نے کیا ہے۔ اس دنیا میں فیصلے کرنے لگے کہ مومن کون ہے، مسلم کون ہے۔
اس لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن بھائی. باقی مسلمانوں کو آؤٹ آف چیریٹی، یہ بھی ان کا بڑا یوں سمجھیے کہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں. حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو جو بڑے سے بڑا روادار شیعہ ہوگا وہ کہے گا ہاں مسلمان مانتے ہیں. مومن ماننے کو وہ تیار نہیں ہے. مومن تو ان کی فہرست میں چند ہیں، 5-6 ہیں افراد بس، باقی سب کے سب مسلم ہیں. تو یہ ایک بات صحیح ہے کہ مومن اور مسلم میں فرق ہے. یہ تو ہمارا سورہ حجرات کا بڑا مرکزی درس ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تو اس کیفیت کو تو ہم مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلم مانا جائے اور وہ مومن نہ ہو، لیکن غلطی کیا ہے کہ یہاں آپ فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے کہ کون مومن ہے اور کون مسلم ہے. یہ اللہ کے ہاں جا کر کھولے گا معاملہ. آخرت میں جو فیصلے ہوں گے وہ ایمان کی بنیاد پر ہوں گے. دنیا میں ہم صرف اسلام کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ شخص کافر تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا، فلاں تھا، اب مسلمان ہو گیا، اب مسلمان ہے. یا یہ شخص مسلمان تھا، اپنے اس قول کی وجہ سے یا فعل کی وجہ سے یا اس نے جو بھی خود جو ہے اعلانیہ اپنا مذہب تبدیل کیا وہ کافر ہو گیا. یہ جو فیصلہ ہوگا تو اس کا فیصلہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہو گیا. مسلم اور غیر مسلم کا فیصلہ دنیا میں ہوگا. لیکن مسلمان جو ہے آیا وہ مومن ہے، آیا وہ منافق ہے، اور ایک تیسری شکل کیا ہے یاد ہے یا نہیں؟ زیرو لیول. اس لیے کہ اس کو ہمارے عام علماء نہیں مانتے، لیکن میں اس آیت سے استنباط کر کے یہ ثابت کرتا ہوں کہ ایک زیرو لیول بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں خلا ہے، نہ ایمان نہ نفاق. اور در حقیقت آج کے مسلمانوں کی عظیم اکثریت اسی کیٹیگری میں ہے. منافق نہیں ہے لیکن مومن بھی نہیں ہے. مومن اگر ہوں تو دنیا میں سربلند ہو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین. سربلند تو ہم ہیں نہیں، مومن ہم نہیں ہو سکتے، لیکن منافق بھی نہیں. بیچ کی ایک کیٹیگری ہے اس وقت. اور اس آیت سے میں نے اسی لیے ثابت کیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان کی نفی تو نہایت مؤکد انداز میں کر دی گئی. لم تؤمنوا اس میں بھی تاکید کا رنگ ہے. ما آمنتم کی بجائے لم تؤمنوا کہنے کے اندر یہ زیادہ زور ہے. نمبر 2 اس کے بعد فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اجر و ثواب میں. منافق کا یہ معاملہ ہو نہیں سکتا. منافق کا تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہے ہی نہیں. لہذا اسی آیت میں ثبوت موجود ہے کہ وہ نہ مومن ہے نہ منافق ہے. اور یہ کہ میتھمیٹکس کا تو سیدھا سا قاعدہ ہے کہ آپ ایک طرف کرتے جائیے پازیٹیو +1 +2 +3 +4 پلس انفینٹی، -1 -2 -3 -4 -5 انفینٹی، درمیان میں لازماً زیرو ہے. لہذا یہ تیسری حالت. لیکن ہم دنیا میں کسی شخص کے بارے میں تعین کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ جملہ بھی جو میں نے کہہ دیا ہے جنرلائز جملہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت اس 3rd کیٹیگری میں ہے. پرٹیکولر پرسن کو کسی کو میں نہیں کہہ سکتا، کسی شخص کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے، اللہ عالم. تو اس موضوع پر در حقیقت یہ حدیث کہ ریاست کا سارا معاملہ، معاشرے کی ساری بنیاد اسلام پر ہوگی، اس میں ایمان زیر بحث آئے گا ہی نہیں. جبکہ اصل شے ایمان ہے. قیامت جب اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وہاں فیصلہ ہوگا ایمان کی بنیاد پر. تو اصل اہمیت تو اس کی ہے، لیکن دنیا میں جو تمہاری لیمیٹیشنز ہیں اس کی بنیاد پر تمہیں سارا معاملہ اسلام کی بنیاد پر کرنا ہے. اب دیکھیے یہاں سب سے پہلا سوال کیا ہے. فقال، حضرت جبرائیل نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے باخبر کیجئے، مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسلام ان تشہد. اب یہاں نوٹ کر لیں، تومنا کا لفظ نہیں آیا یہاں. اسلام یہ کہ تو گواہی دے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ.
وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول ہے، اور تو قائم رکھے نماز کو اور ادا کرتا رہے زکوٰۃ، اور روزے رکھے رمضان کے، اور حج کرے اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا، اگر تجھے استطاعت حاصل ہو اس کے سفر کی، اس کے راستے کی، اس کے اخراجات، اس کے تمام، اسی استطاعت میں صحت بھی آ جائے گی۔ ایک شخص جو ہے صحت کے اعتبار سے بھی ایسا ہو کہ حج کی سختیوں کو برداشت کر سکتا ہو، بیمار نہ ہو، بہت ضعیف نہ ہو، اسی طریقے سے اس کے پاس خرچ بھی موجود ہو، تو اگر ہے تو تمہارے اوپر فرض وہ بھی ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اس میں لفظ ایمان خارج کر دیا، گویا کہ بائیفرکیٹ کر دیا۔ اسلام یہ ہے، ارکان اسلام صرف یہ ہے۔ اور اسی کے اندر اب ذرا اگلی حدیث بھی آپ پڑھ لیجئے تاکہ اس کو ہم علیحدہ سے پڑھنے کی ضرورت نہ ہو۔ حدیث نمبر 3، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، یہ حضرت عمر کے صاحبزادے اب روایت کر رہے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہما۔ عنہما کیوں آیا؟ اس لیے کہ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، تو اس میں تسنیہ کی ضمیر آئی۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود سنا۔ ان الفاظ کی اہمیت میں واضح کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ اگر صرف عن آ جاتا، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خود اس راوی نے یہ الفاظ حضور سے براہ راست سنے ہوں، لیکن جہاں الفاظ سمعت، تو میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر تعمیر کی گئی ہے، 5 بنیادوں پر قائم ہے۔ بنا عمارت کو کہتے ہیں، بنیا، بنایا گیا ہے، تعمیر کیا گیا ہے اسلام 5 چیزوں پر: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و حج البیت و صوم رمضان۔ وہی 5 ارکان اسلام، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام ہے۔ اسلام کا سارا دار و مدار، اسلام کا سارا معاملہ ان چیزوں سے ہوگا۔ اب اگلا سوال لیجیے۔ قال صدقتا، حضرت جبرائیل نے اس پر فرمایا آپ نے صحیح کہا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، اب یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی کر رہے ہیں اور تصدیق کر رہے ہیں۔ یعنی کیا ہے اس کے اندر تعجب کی بات؟ کیا ہے کہ یہ انداز تو استاد کا ہوتا، شاگرد کا تو نہیں ہوتا، سائل کا تو یہ انداز نہیں ہوتا، استاد کا ہوتا۔ استاد سوال کرتا، ٹھیک کہا، تمہارا جواب صحیح ہے۔ یہ جو انداز ہے، فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، کہ سوال بھی کر رہا ہے یہ شخص اور تصدیق کر رہا ہے، جیسے کہ پہلے سے اسے تو معلوم تھا ہی۔ یہ تو در حقیقت یا تو امتحاناً اس سوال کر رہا ہے، یا یہ کہ بہرحال دوسرا امکان جو ہمیں معلوم ہے، جیسا کہ بعد میں ہم نے آخری حصہ پڑھ لیا ہے کہ اصل میں یہ تو لوگوں کو واضح کرنے کے لیے سوال جو ہے کیا گیا تاکہ حضور جواب دیں اور لوگوں پر بات واضح ہو جائے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، اب انہوں نے دوسرا سوال کیا، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ قال صدقت، پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ اب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان یہ کہ تو یقین رکھے، تجھے اعتماد ہو، وثوق ہو۔ ایمان کے لفظی معنی اعتماد اور وثوق۔ تمہیں یہ جس کی کہ سورہ حجرات کی آیت میں کس چیز سے واضح کیا گیا؟ ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے، یہ ایک یقین کی کیفیت ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول۔ تو بالکل اسی طریقے سے وہ یقین قلبی والا ایمان، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم والی بات نہ ہو، بلکہ اسی سورہ حجرات میں وہ بھی ہے وزینہ فی قلوبکم ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ اللہ نے تو اے محمد کے ساتھیوں اور صحابیوں
اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے، دلوں میں کھب جانا، زینہ فی قلوبکم۔ تو صحابہ کرام کی تو یہ کیفیت ہے۔ ادھر وہ لوگ تھے جو نئے نئے ایمان لائے تھے، اور چونکہ ایک رو چل گئی تھی فتح کے بعد جو ہے قبیلے کے قبیلے یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہاں کیفیت یہ تھی کہ ابھی وہ ایمان والی بات نہیں تھی، لیکن اسلام تھا۔ ٹھیک ہے، اسلام قبول ہوگا اگر تم اطاعت پر کاربند رہو، دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی بدنیتی نہ ہو، کوئی بعد میں فساد کا کوئی منصوبہ نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، دغا نہ ہو، فریب نہ ہو۔ اگر خلوع قلب کے ساتھ، یعنی خلوص قلب کے ساتھ تو ایمان ہو گیا۔ اگر خلوع قلب کے ساتھ بھی ہے کہ قلب میں تو خلا ہے، نہ کوئی بدنیتی ہے نہ یقین ہے، لیکن عمل میں اطاعت موجود ہے، تب بھی تمہارے ساتھ یہ رعایت کی گئی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی ان دو صفات کا حوالہ سورہ حجرات میں، اسی لیے اس بات کو میں نے بڑی تفصیل سے واضح کیا ہے، وہ اہم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی، بلکہ مقامات کہنا چاہیے کہ پہلی آیت جو ہے نمبر 14، اس میں ایمان اور اسلام کو علیحدہ کیا گیا، اگلی آیت میں مومن کی ڈیفینیشن دی گئی۔ یہاں اس میں یہ کیا گیا ہے کہ اس ایمان کی ڈیفینیشن کو پھر دو حصوں میں سپلٹ کر دیا گیا، اور وہ جو جس کو کہ سورہ حجرات میں کہا گیا ہے وَتُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کا ذکر جو ہے اگلے سوال میں آ جائے گا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن یہاں اصل میں صرف سپلٹ کیا گیا ہے ایمان اور اسلام کو، کہ ایمان جو ہے وہ ہے یقین، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ تم ایمان رکھو، یقین رکھو وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخر پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور یہ کہ تم یقین رکھو قدر پر، اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی۔ یہ جو ہے جو آیا ہے معاملہ، یہ کچھ آپ کے ذہن میں ہے کہ کہیں ہم نے اس کو پڑھا ہے یا نہیں؟ آپ کے منتخب نصاب میں کہیں یہ مسئلہ زیر بحث آیا یا نہیں؟ جی، سورہ تغابن میں یہ مسائل آ جاتے ہیں۔ ویسے یہ کہ جو تنظیم اسلامی کا تعارف نامی جو کتابچہ ہے، اس میں ہم نے جو اپنے عقائد لکھے ہیں، ایمانیات کی جو بحث کی ہے، اور یہی فرق ہے جماعت اسلامی کا جو دستور اولین بنا تھا اس میں اور ہمارے اس دستور میں، کہ جماعت اسلامی کے دستور میں صرف کلمہ شہادت اور اس کے مضمرات کو تو خوب کھول کر بیان کیا گیا، اور وہ میں نے وہاں سے لیے ہیں اور اپنے اس کتاب میں لکھ دیا ہے کہ وہاں سے لیے ہیں، اگرچہ چند چیزوں کا اس میں اضافہ کیا ہے، لیکن بنیادی سٹرکچر وہی ہے جو جماعت اسلامی کے دستور میں مضمرات بیان کیے گئے، کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے یہ نتائج ہے اور محمد الرسول اللہ کو ماننے کے یہ نتائج ہے۔ لیکن یہ کہ ایمان کی بحث سے وہ خالی ہے جماعت اسلامی کا پورا دستور، ہم نے اس کو شامل کیا، تو اس میں تقدیر کی بحث جو ہے اس پر بھی میں اسی لیے تفصیل سے وہاں پر، تفصیل تو نہیں کہنا چاہیے لیکن وضاحت کے ساتھ میں نے بحث کی ہے کہ در حقیقت ایمان بالقدر اللہ تعالیٰ کی دو صفات پر ایمان کا نام ہے، اور وہ دو صفات کون سی ہیں جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ آئی؟ هو على كل شيء قدیر هو بكل شيء علیم۔ یہ جو لفظ کل آتا ہے، اور یہ سورہ حدید جب آپ پڑھیں گے کہ اس میں، اور درست تو میرے سنے ہی ہوں گے کہ یہ گویا کہ صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں ہماری آخری پناہ گاہ ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کتنا قادر ہے، کتنا قادر ہے، ہماری ذہن میں کہاں آئے گا؟ سنار کی ترازو میں تو تولے ماشے تول سکتے، ٹنوں کو تو نہیں تولا جا سکتا، ہماری تو یہ وہ سنار والی ترازو ہے، اس میں اللہ کی قدرت کتنی ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا علم کتنا ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، لہذا بس کل۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی دو صفات تکرار کے ساتھ آتی ہیں، ہوا بکل شیء علیم۔ سورہ تغابن ہی میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم ایک آیت میں 3 مرتبہ 3 مختلف ڈائمنشنز کے ساتھ آئی ہے۔ آیت نمبر 4 یاد ہے، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے لوگوں کے سینوں کے اندر دفن ہے۔ اور اس تیسری بات میں پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ بہت عرصے تک
یہ مجھ پر نہیں کھلی تھی اور بہت سے لوگوں پر نہیں کھلی ہے کہ تیسری بات سے مراد کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ پھر اب یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ تمہارے سینے میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہے وہ سب کانشس مائنڈ جسے انسان خود بھی نہیں جانتا۔ ایک چیز تو وہ ہے جو میں جان بوجھ کر چھپا رہا ہوں، اس کو تو میں جانتا ہوں نا، کانشسلی بالارادہ چھپا رہا ہوں اسے۔ ایک وہ ہے کہ جو میرے اپنے سب کانشس میں ہے، تحت شعور میں ہے، جسے میں خود نہیں جانتا، چھپاؤں گا کیا؟ مجھے اس کا ادراک نہیں ہے، مجھے اس کا شعور نہیں ہے، لیکن اٹ از لرکنگ ان دی سب کانشس لیول، اور وہ اللہ کے علم میں وہ بھی ہے، جو کچھ تمہارے تحت شعور میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا۔ تو اس حوالے سے یہ تھرڈ ڈائمنشن جو ہے یہ اس آیت کے اندر یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ اسی طریقے سے اللہ کی قدرت۔ اچھا، اللہ کی قدرت پر ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ میں ہاتھ تک نہیں ہلا سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ قادر مطلق صرف وہ ہے، میرے اندر کوئی قدرت نہیں ہے۔ قدرت کس معنی میں؟ کہ میں خالص اپنے اختیار سے اپنی انگلی کو جنبش بھی نہیں دے سکتا۔ پھر تو میں اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ میں علی الاطلاق قادر ہو گیا، میں قادر نہیں۔ اذن رب کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلے گا۔ ہم کاسب اعمال ہیں، خالق اعمال اللہ ہے۔ اپنے ارادے کی بنیاد پر نیکی یا بدی ہم نے کما لی، لیکن کوئی فعل بھی بالفعل اس کا ادراک، اس کا جو صدور ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں، وہ چھایا ہوا ہے، وہ تو بستولی ہے، استیلاء۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان، جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے وضاحت کی ہے مختلف مواقع پر، پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن میں فرق کر لیجیے۔ پری نالج اور ہے اور پری ڈیسٹینیشن اور ہے۔ مجبور ہو جانا کہ پہلے سے میرے بارے میں اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ میں یہ اٹھاؤں گا، میں نے اللہ کے حکم اور اس طے کرنے کی وجہ سے اٹھایا ہے، یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ اللہ یہ میں اٹھاؤں گا، میرے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوگا، یہ علم میں تھا۔ تو پری ڈیسٹینیشن اور پری نالج، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک بچے کے بارے میں سوچئے کہ آپ نے اس کے سامنے کھلونا ڈالا، آپ اندازہ کریں گے کہ یہ اس کی طرف لپکے گا، لیکن وہ آپ کے حکم کے تحت یا آپ کے اختیار سے نہیں بلکہ وہ اپنے اختیار سے لپک رہا ہے اس کی طرف۔ اگرچہ آپ اندازہ کر سکتے تھے کہ میں نے یہ چیز کے آگے ڈالی ہے تو یہ ضرور اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، لیکن آپ کا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا جو بھی پری نالج ہے وہ غلط نہیں ہے، غلط ہو سکتا نہیں ہے۔ بس یہ دو باتیں جو ہیں اگر ذہن کے اندر موجود ہوں کہ پری ڈیسٹینیشن اور ہے، پری نالج اور ہے۔ پری نالج کی وجہ سے پری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ لازماً ثابت نہیں ہوتی، تو پھر وہ جبر کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اللہ کے علم میں ہے۔ اور یہ کہ میں خود اپنے اختیار سے اپنی انگلی کو، ہاتھ کو جنبش دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر۔ علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم۔ ان دونوں چیزوں کو جان لیجئے۔ باقی تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ تو آپ کے چہرے پر بہت ہی ناراضگی کے اور یعنی غضب کے آثار ظاہر ہو گئے تھے کہ کیا میں ان کاموں کے لیے بھیجا گیا ہوں جن باتوں کے بارے میں تم نے بحثیں شروع کر دی۔ اور بدقسمتی سے کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمانوں میں یہی بحثیں پھر شروع ہو گئی۔ جب یونان کا فلسفہ آیا اور اس کے نتیجے میں پھر منطق اور فلسفہ اور اس کی جب مسلمانوں کے اندر اشاعت ہوئی تو پھر انہی مسائل کے اوپر بحثیں ہو گئی، یہیں سے اعتزال پیدا ہوا، معتزلہ کا فرقہ پیدا ہوا۔ بہرحال ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ مراد کیا ہے؟ جو شے بھی آ رہی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کو بھلی آئی ہے یا بری آئی ہے، اور یہ بھلا برا ہونا بھی ہمارے اعتبار سے، ہمیں وہ اچھا لگا یا برا لگا، ہم نہیں طے کر سکتے کہ وہ واقعتاً اچھا ہے یا برا ہے۔ ہمارا احساس یہ ہے کہ یہ چیز جو مجھے ملی، دولت مل گئی، ہم خوش ہیں۔ کوئی سودا تھا، اس کے اندر بڑا نفع ہو گیا، خوشی ہے۔ کیا پتہ اس کے پیچھے کون سی مصیبت چلی آ رہی ہے۔ آج جو مجھے اس کا جو نفع حاصل ہو گیا ہے، اس سے میرے طرز عمل میں پتہ نہیں کون سی غلطی ہو جائے، میرے اولاد میں پتہ نہیں کون سی برائی کے بیج آج اس نفع کی وجہ سے پڑ جائے۔ سو باتیں ہمیں نہیں معلوم،
لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی ہے، چاہے ہمیں کوئی خوشگوار چیز لگے، چاہے کوئی ناگوار ہو، کوئی ہمارے لیے باعث افسوس و رنج ہو، باعث مسرت طبعی ہو، ہے اللہ کے اذن سے، کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی اور قادر ہستی نہیں ہے، کسی اور کا ارادہ یہاں پر کار فرما نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ابلیس بھی زیادہ سے زیادہ مزین کر سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، برائی کی طرف رغبت دلا سکتا ہے، ہمیں مجبور نہیں کر سکتا۔ اور بڑے سے بڑا فرشتہ بھی اور بڑے سے بڑا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں فرما دیا گیا وہ تمہیں خیر کے اوپر مجبور نہیں کر سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لہذا اختیار تو در حقیقت اللہ نے جس کو دیا ہے وہ انسان خود مسئول ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ ادھر جائے یا ادھر جائے، اما شاکرا و اما کفورا۔ باقی ساری قوتیں وہ ظاہری ہوں مخفی ہوں، وہ ترغیب اور تشویق کی ہو سکتی ہیں، ان میں کہیں جبر نہیں ہو سکتا، وہ آخری فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں۔ اب تیسرا سوال، قال فاخبرنی عن الاحسان، تیسرا سوال انہوں نے کیا، مجھے بتائیے احسان کیا ہے۔ اب یہ ہے اصل میں وہ اصطلاح ہمارے دین کی جو سب سے زیادہ مظلوم اصطلاح ہے۔ ایک اصطلاح نے کہ جو مجہول النسب ہے، میرے اس لفظ کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، بعض تصوف والے حلقے جو ہیں بڑا احتجاج کرتے ہیں اس پر، لیکن میں پورے اصرار کے ساتھ، صاد والا اصرار جو ہے اس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مجہول النسب ہے۔ یہ لفظ کہاں سے بنا ہے کچھ پتہ نہیں، اس لیے کہ اصل میں تو صوفی حضرات اس کو لانا چاہتے ہیں صفا سے، صفائے قلب، لیکن صفا سے کسی بھی نحوی اور صرفی قاعدے سے تصوف کا لفظ نہیں بنتا، یہ بنتا ہے تو صوف سے بنتا ہے، صوف کہتے ہیں اونٹ کو۔ تو ایک امکان یہ ہے کہ ابتدائی دور میں جو درویش جو تبع تابعین کے حلقے کے دور میں شروع ہو گئے تھے کہ جن کے اندر زہد کا غلبہ تھا، وہ پھر نرم لباس نہیں پہنتے تھے، اونی لباس، تاکہ جسم جو ہے اس کو وہ کاٹتا رہے، چبھتا رہے، تو وہ چونکہ ان کا شعار بن گیا تھا اونی لباس پہننے والے لوگ، تو اس سے وہ تصوف باب تفاعل، صوف سے تصوف بن گیا۔ لیکن یہ چونکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں بنتی، لہذا اس کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ میری اپنی ذاتی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں صوفی، یہ اصل میں لفظ جو ہے یہ یونانی ہے، گریک، جس کو آپ انگریزی میں بہت سے الفاظ بنے، سوفسٹیکیشن، سوفسٹری، تھیوسوفی، فلسفی۔ تو صوفی جو ہے وہ محبت، کسی شے کی طرف رغبت اور کسی شے کے ساتھ میلان ہونا، فائلوسوفی، فائلوسوفی، فلسفی جس کو ہم اب کہہ دیتے ہیں، فائلوسوفی ہے وہ، فائلو لینگویج، تو در حقیقت منطق پر بنیاد ہے فلسفے کی، تو منطق سے دلچسپی اور شغف رکھنے والے لوگ فلسفی کہلائے، فلاسفرز۔ تھیوسوفی، تھیو کہتے ہیں مذہبی معاملات، مذہبی معاملات کے بارے میں دلچسپی رکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، وہ تھیوسوفی کہلائے۔ تو یہ صوفی سے لفظ جو ہے یہ یونانی سے، اصل میں یونانی جو فلسفے اور منطق کا دور ہوا ہے، تب یہ ایک لفظ تصوف بن کر میری رائے میں یہ عالم اسلام میں رائج ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کا جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تیسری اصطلاح ہی مسلمانوں کے ذہن سے خارج ہو۔ احسان کے معنی کیا ہیں؟ اس کے صرف ایک معنی آج لوگوں کو معلوم ہو رہ گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے پر احسان کرنا، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، تمہیں دولت دی ہے، لوگ کہا کرتے تھے قارون سے، تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اپنی دولت سے ان کو نفع پہنچاؤ، فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کی بہبود اور فلاح کے لیے دولت خرچ کرو، احسن کما احسن اللہ الیک۔ لیکن ایک احسان کے معنی کیا ہے؟ حسن پیدا کرنا، کسی بھی کام کو بطریق احسن ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ احسان ہے۔ ایک ہے کسی کام کو مارے باندھے کر دینا، کام تو کر دیا، اس میں اپنی دلی جذبہ شامل نہیں تھا، دلی رغبت شامل نہیں تھی، بہرحال ایک بوجھ آن پڑا تھا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اٹھا لیا، ایک یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ دلی رغبت کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ اپنی تمام توانائیاں، اپنی تمام صلاحیتیں اس میں کھپا دے آدمی، اور یوں سمجھیے کہ وہ خون جگر سے کسی چیز کو سینچ رہا ہو، یہ احسان ہے۔ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح،
وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، یہ حدیث ہے حضور کی، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، ایک ہی آپ نے اس کو کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ جو ہے اس کی رگیں کٹ گئی ہیں، اور یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں اور وہ آپ کی چھری جو ہے وہ بھی وہ کند ہے، تو اس کی وجہ سے اسے جو تکلیف اذیت ہو رہی ہے، تو اسی طریقے سے قتل کرنا ہے کسی کو۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص قصاص میں قتل کیا جانا ہے تو آپ کو معلوم ہے یہ خود ایک بہت بڑا یعنی فن تھا جو جلاد کہلاتے تھے، کہ ایک ہی وار ہو اور صحیح جگہ پر لگے اور اس میں گردن کٹ کر علیحدہ ہو جائے، ورنہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے کتنی زیادہ کرب اور اذیت کی بات ہو سکتی ہے کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں، وار ہو تو بھرپور تو ہو، تاکہ وہ ایک وار کے اندر کام تو تمام ہو جائے آدمی کا، نہ یہ کہ وہ وار پڑی گیا کہیں اور، لگانا تھا یہاں لگ گیا کہیں اور، تو یہ کہ وہ صحیح نشانے کے اوپر گردن کے اوپر صحیح اس طور سے آئے کہ وہ ایک ہی وار کے اندر جو ہے گردن جو ہے جس کو سر قلم کرنا کہتے ہیں وہ قلم ہو جائے۔ یہ ہے اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ احسان کے معنی ہے جو کام آدمی کرے اس میں حسن پیدا کرے، خوبصورتی پیدا کرے، عمدگی پیدا کرے، اچھے سے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرے، یہ احسان۔ تو اب یوں سمجھیے کہ ایک تو اسلام ہے، اس کے اوپر دوسری منزل ایمان ہے، تیسری منزل احسان ہے۔ اس دین میں اب حسن پیدا ہوگا، وہ حسن کس چیز سے پیدا ہوگا؟ اس کے اندر یہ لطافت، یہ دل فریبی، یہ کیسے پیدا ہوگی؟ اس کا سوال کیا، قال فاخبرنی عن الاحسان، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ جواب دیا حضرت جبرائیل نے، احسان یہ ہے، یہاں پہ گویا کہ محذوف ہوگا، الاحسان ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے، یہاں مبتدا جو ہے یہ گویا کہ محذوف ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو ایسے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی یقین، وہی جو ایمان جو میں نے عرض کیا تھا یقین، لیکن اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یقین کے درجے جو ہیں وہ لا متناہی، میں بالکل اس کو جان بوجھ کر شعوری طور پر اس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور یہاں جو ہے اصل میں یہ سلطان باہو کا جو ایک شعر مشہور ہے، شاید میں صحیح اس کا تلفظ بھی نہ کر سکوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں، کہ دل کی جو یہ کیفیت ہے، وہاں فرمایا لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، داخل ہونے کے بعد اس کی گہرائی، اس کی جو اس کا عمق ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں تو پوری طریقے سے ان چیزوں کو واضح کر چکا ہوں۔ یہ دل مسکن ہے روح ربانی کا، اس روح ربانی کا براہ راست تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ تو دل دریا سمندروں ڈونگے، یہ سمندروں سے کہیں زیادہ گہرے ہیں، کون دلاں دیاں جانے ہوں، کون جان سکتا ہے ان کی گہرائیوں کو؟ تو یقین کا کوئی آخری حد نہیں۔ اب اس کا جو انسان کو سمجھانے کے لیے جو بات کہی جائے گی، چونکہ ہمارا جو ہے مجبوری یہی ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیں تب یقین ہو گیا، اس سے آگے ہمارے پاس یقین کا درجہ کوئی اور ہے نہیں، ہماری زبان محدود ہے، ہماری منطق محدود ہے، لہذا آخری درجے میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طریقے سے ایسے یقین کے ساتھ اللہ کی بندگی ہو رہی ہو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس کے دو ترجمے کیے گئے، تو اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، گویا کہ یہ اس پہلی بات کے لیے بطور دلیل ہو جائے گا اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ ٹھیک ہے تم تو اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، لہذا یقین کی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کأنک تراہ۔ ایک یہ ہے کہ یہ دوسرا درجہ ہے، ایک تو سب سے چوٹی کا درجہ ہو گیا یقین کا، ایسا یقین کہ گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور ایک یہ کہ کم سے کم یہ تو ہو احسان کو کوالیفائی کرنے کے لیے، اس گریڈ میں آنے کے لیے کم سے کم لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات تو مستحضر رہے کہ I am in his presence، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین جو ہے کم سے کم حاصل ہو۔
اگر یہ نہیں ہو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ درجہ یقین کا حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ تو ایک تخمینے کی بات کریں گے، اندازے سے بات کریں گے، لیکن بعض صحابہ کا جو قول ہمیں مل گیا ہے وہ ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک صحابی سے حضور نے فجر کی نماز کے بعد، آپ کی عام عادت مبارکہ تھی، پوچھتے تھے، خیریت دریافت کر لی، کوئی سوال کر لیا، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو رات کو، اس کا تذکرہ ہو گیا تو ایک صحابی سے پوچھ لیا کیف اصبحت، آج صبح کیسی ہوئی؟ ان کا جواب غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے ایک سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے۔ اب یہ چونکہ غیر معمولی بات تھی، ایسا دعویٰ، تو آپ نے فرمایا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک، ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے، یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، کوئی صفت ہوتی ہے۔ تو تم نے جو اتنے وثوق سے کہا کہ اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، تو ذرا بیان کرو تمہارے اس ایمان کی صفت کیا، کیفیت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار، اے اللہ کے نبی میری کیفیت یہ گویا کہ اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے معاملہ کانی، یہاں بھی یہی ہے، انت عبد اللہ کانک تراہ، کاننا جالا معاملہ جو ہے وہ اسی حدیث میں بھی کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار، میری کیفیت، میرے یقین کا عالم یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے میں دوزخ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ اب یہاں پر جو ہے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے بھی اس لفظ احسان کو آپ پہچان لیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کیوں نہیں؟ جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اور وہ درجہ احسان پر فائز ہو گئے۔ یہاں اسلام کے بعد ایک دم جو ہے تیسری منزل احسان کا تذکرہ ہو گیا۔ اسی طریقے سورہ لقمان میں فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اپنا سر جھکا دیا ہے، سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور وہ احسان کے ساتھ۔ لیکن اس معاملے میں جو اہم ترین آیت ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، جس میں کہ یہ 3 درجے آئے ہیں، لیکن ذرا وہاں پہ لفظ مختلف ہیں، اس کو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اس حدیث کی کوریلیشن اس آیت کے ساتھ کرنی لازم ہے۔ سورہ مائدہ کے اختتام پر یہ آیت آپ کو ملے گی، مجھے پاس نمبر اس کا نوٹ نہیں ہے۔ جب شراب کی آخری حرمت کا تذکرہ حکم آ گیا تو صحابہ میں ایک تشویش پیدا ہو گئی، اس لیے کہ بعض تو ایسے تھے جنہیں ساری عمر پیتے ہوئے گزر گئی، تو اب خیال ہوا ہوگا کہ وہ تو ہمارے تو جسم کے اندر رچی بسی ہوئی ہے شراب، اگر وہ اتنی ہی خراب شے تھی تو ہمارا ایک گوشت پوشت کا کیا بنے گا جو اسی شراب گویا کہ اس کے ریشے ریشے کے اندر سرایت کیے ہوئے۔ تو اس پر پھر جو ہے ان کی تشویش کے ازالے کے لیے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے تو اس وقت بھی بعض مسلمانوں کو تشویش ہو گئی تھی کہ یہ 16 مہینے ہم نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اگر اصل قبلہ یہ تھا تو گویا کہ 16 مہینے کی نمازیں تو ہماری ضائع ہو گئی۔ اور فرض کیجئے کیا لازماً اس عرصے میں کچھ مسلمان فوت ہو گئے، اب جو تو زندہ ہیں چلیے وہ کوئی تلافی کر لیں گے، وہ کوئی توبہ کر لیں گے یا تلافی کر لیں گے یا نمازوں کی قضا کر لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، جو فوت ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ وہاں ان کی تشفی کے لیے پھر وہ آیات نازل ہوئی جو دوسرے پارے کے بالکل شروع میں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس وقت یہ حکم تھا، تم نے اس حکم کی پیروی کی، وہ نمازیں درست ہیں، تمہارے حساب میں شمار ہوگی، اور اب یہ حکم ہے اب ادھر رخ کر لو، بس یہ امتحان ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے کہ جو من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون رسول کا اتباع کرتا ہے، کون اپنی ایڑیوں کے بل واپس چلا جاتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ پہلے مکے والوں کا امتحان ہو گیا تھا کہ مکے کی بجائے رخ جو ہے وہ کر رہے ہیں شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف، اور مکے کی طرف جو ہے وہ پیٹھ ہو رہی ہے۔
اب جو یہاں کے مسلمان تھے جو یہود کے زیر اثر تھے یا یہودیوں میں سے جو مسلمان ہوا ہے اس کا امتحان ہو گیا کہ اب وہ بیت المقدس کی طرف اس کو پیٹ کر کے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. اسی معنی میں پھر ان سے کہا گیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی باس پرس نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کا حق ادا کیا، جو کچھ انہوں نے کھایا پیا اس پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی جو پہلے کھایا پیا گیا. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. انتہائی اہم آیت ہے یہ، اور اس حدیث کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کر لیجیے. جب تک کہ ان میں تقویٰ کی روش تھی وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر اور ایمان لائے، پھر اور ایمان لائے اور احسان کے درجے پر فائز ہوئے. 3 درجے آ گئے اور تقویٰ دونوں میں ہے. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. اب یہاں پر چونکہ پہلی مرتبہ اسلام کا لفظ نہیں آیا، ایمان کا لفظ آیا ہے، دوسری مرتبہ پھر ایمان کا لفظ آیا ہے. یہاں ایمان سے مراد قانونی ایمان ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس میں عمل صالح کو علیحدہ کیٹیگری کی حیثیت سے رکھا ہے. ایمان اور عمل کا جو تعلق ہے، آیا ایمان عمل جو ہے ایمان کا جز ہے یا نہیں ہے، آیا یہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے یا ایمان ہی کے اندر داخل ہے، یہ بحث ہے امام بخاری اور اہل حدیث جو ہے ان کے مابین، اور ادھر جو ہے حنفی امام ابو حنیفہ کے مابین. یہ ایک بہت بڑا بارقۃ العراء مسئلہ ہے. الحمدللہ کہ اس کو نہایت تشفی بخش انداز میں نے حل کیا ہے کہ وہ قانونی ایمان ہے جس کا نام اسلام ہے، اور اس درجے پر عمل علیحدہ ہے، ایمان علیحدہ ہے. لیکن یہ کہ جو حقیقی ایمان ہے، جو ایمان کہنا چاہیے، اس میں تو ایمان عمل کے خود بخود شامل ہو جاتا ہے، عمل اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ علیحدہ اینٹی نہیں رہتا بلکہ وہ جز بن جاتا ہے ایمان کا. اور اس کے لیے یہ آیت جو ہے سب سے بڑی دلیل ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. یہ پھر محبوبیت خداوندی کا مرحلہ آ گیا. محسن جب ہو گیا انسان وہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا. اللہ تعالیٰ محسنین سے تو محبت کرتا ہے. اب یہاں جو اصل بات نوٹ کرنے کی ہے، حضرت عمر کی اس روایت میں لفظ جو آیا ہے وہ آج مسلمانوں کے لیے بہت بڑے مغالطے کا سبب بن گیا ہے. ان تعبد اللہ، اس لیے کہ عام طور پر ذہنوں میں ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہی عبادات ہیں. تو یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے ان کے، نماز ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو کہ گویا کہ انسان اللہ کے حضور میں کھڑا ہے، اس پر کپ کپی طاری ہو رہی ہے اور وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. یقیناً یہ بھی احسان کے اندر شامل ہو جائے گا. اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو جس کو دے رہا ہے اس کے اوپر کوئی روب نہیں جما رہا ہے، بلکہ خود اس کا احسان مان رہا ہے کہ میری ایک ذمہ داری جو ہے، آپ نے اس کو قبول کیا ہے تو میری ذمہ داری ادا ہو رہی ہے. یہ کیفیت جو ہے، روزہ رکھا ہے تو ایسا استحضار ہے کہ کہیں بھی کوئی کام بھی کسی درجے میں بھی شریعت کے خلاف مجھ سے صادر نہ ہو جائے، کہ کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اور کوئی کام جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والا مجھ سے نہ ہو جائے، اس درجے استحضار ہو. یہ یقیناً احسان ہے. لیکن چونکہ عبادت کا تصور محدود ہو گیا، لہذا اس حدیث کی روح سے احسان جو ہے وہ انہی چیزوں کے اندر محصور ہو کر رہ گیا. اس کا ازالہ کر لیجئے دوسری روایتوں سے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں الفاظ ہیں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تمہارے اندر خشیت خداوندی اس درجے کی ہو جائے گویا کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں تو کم سے کم یہ تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب وہاں تعبدہ کی بجائے ان تخشى اللہ، اور اس سے بھی زیادہ جو واضح الفاظ ہیں وہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو، عمل کرو،
اس یقین کے ساتھ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے تو اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں تعمل للہ آ گیا، اور یہ تعمل للہ بالکل جہاد کے درجے میں لفظ پہنچ گیا۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے جد و جہد، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کے لیے مشقت، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو تھکانا، درماندہ کر دینا۔ ان تعمل للہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ جو دو الفاظ اس روایت کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ان تخشى اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ان تعمل للہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ ان تینوں الفاظ کو جمع کر لیجئے، دیکھیے مفہوم ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ چونکہ لفظ عبادت ہمارے ہاں محدود ہو گیا، اس کا تصور اور اس کا جو بھی مفہوم جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں، لہذا صرف لفظ تعبدہ کے اندر وہ مغالطہ ہو سکتا تھا۔ تعمل للہ، تخشى اللہ، خشیت اگر ہے تو ہر معاملے کے اندر ظاہر ہو جائے گی۔ اس طرح اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے جان کھپانا، جان ماری کرنا، جان فشانی کرنا، سرفروشی کرنا، یہ سب آ گیا تعمل للہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب چوتھا سوال آیا، قال فاخبرنی عن الساعہ، چوتھا سوال کیا مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں۔ قال ما المسؤول عنہا بعالم من السائل، حضور نے جواب دیا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ جاننے والے سے زیادہ جاننے والا، پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس کو آپ جوڑ لیجئے اس واقعے کے ساتھ کہ بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں پہچانا تھا کہ یہ جبرائیل ہے، تو گویا کہ آپ نے عام انسان سمجھا، تو یہاں حضور نے قیامت کے بارے میں اپنی لا علمی کو عام انسان کی لا علمی کے برابر قرار دیا۔ البتہ اگر وہ حصہ سامنے نہ ہو تو ایک امکان ہو سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل بھی واقف ہوں، حضور بھی واقف ہوں، لیکن کسی وجہ سے حضور بتانا نہ چاہتے ہو، اور یہ گویا کہ ایک طرح کا جس کو کہا جائے کہ ایک حکمت بھرا جواب ہے کہ بتانا چاہا نہیں ہے۔ جو پوچھنے والا ہے جتنا کچھ وہ جانتا ہے اتنا ہی وہ جانتا ہے جس سے کہ پوچھا گیا۔ یہ جواب جو ہے لفظاً ذو معنیین ہو سکتا ہے کہ نہ پوچھنے والے کو پتا نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پتا، یا یہ کہ جتنا کچھ پوچھنے والے کو پتا ہے اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پتا ہے۔ یہ دونوں امکانات موجود ہیں لفظاً، ما مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہی جواب تو حضور پہلے بھی دے سکتے تھے، اگر تو حضرت جبرائیل کو پہچانا ہوتا تو یہی جواب دیتے پہلے بھی کہ جبرائیل کیا کر رہے ہو، کیا مذاق کر رہے ہو، مجھ سے کیا سوال کر رہے ہو، تم سب جانتے ہو اسلام کیا ہے، تمہیں معلوم ہے۔ لیکن حضور نے نہیں پہچانا۔ میرے نزدیک روایت کا وہ حصہ جو ہے ان روایات کا جس میں کہ وضاحت کر دی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جبرائیل آئے اور میں پہچان نہیں سکا، اور آپ نے اندازہ کیا اس پر جب کہ آپ نے کہا کہ اسے لوٹاؤ، واپس لاؤ، اور جب تلاش کرنے پر کہیں نہیں ملے تو آپ کو خیال آیا او ہو یہ جبرائیل تھے جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں خاص طور پر اس لیے بھیجا تھا کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، دین کے ایک بہت بڑے مسئلے سے واقف کر دیں جبکہ تم نے خود سوال نہیں کیا۔ اب یہاں جو ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قیامت کا علم وہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، نہ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی حضرت جبرائیل کو علیہ السلام۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، اب انہوں نے یوں کہہ دیجئے کہ پانچواں سوال کیا تو پھر مجھے اس کی کچھ علامتیں بتا دیجئے، کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ اس میں جو تین نشانیاں آئی ہیں، قال ان تلد الامۃ ربتها، یہاں ربها اگر کہا ہے تو اگر لکھا ہے تو غلط لکھا ہے، ربتها تا اس میں ایڈ کر دیجئے کہ جننے لگے لونڈی اپنی مالکہ کو۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ جبکہ اولاد اتنی سرکش ہو جائے گی کہ بیٹیاں ماؤں پر حکومت کریں گی۔ ان تلد الامۃ ربتها، جنا ہے ماں نے بیٹی کو، لیکن بیٹی بن گئی ہے مالکہ ماں کی۔ اس میں اصل بات کیا ہے کہ اتنی سرکش اولاد ہوگی کہ مائیں اپنی بیٹیوں سے ڈریں گی کچھ کہتے ہوئے کہ میں نے اگر کچھ کہہ دیا تو پتہ نہیں یہ پلٹ کر کیا جواب دے دیں۔
جیسے کہ ایک کنیز ڈرتی ہے اپنی مالکہ سے، کچھ بول نہیں سکتی، اسی طریقے سے مائیں جو ہے خائف رہیں گی بیٹیوں سے۔ اب اولاد میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرکشی کا کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا تو بیٹوں میں ہوتا تھا، بیٹیوں میں سرکشی کا کوئی سوال نہیں۔ گویا کہ انقلاب حال یہ ہو جائے گا، اس درجے ہو جائے گا، اولادیں اتنی سرکش ہو جائیں گی کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ماؤں کی حاکمہ بن جائیں گی، ان کی مالکائیں بن جائیں گی، جیسے کہ لونڈیاں ہوتی ہیں، مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گی جیسے کہ لونڈیاں اپنی مالکاؤں کے ساتھ کرتی ہیں۔ ان تلد الامۃ، اما لونڈی، ربتہا اپنی مالکہ، وان تری الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، اور جب تم دیکھو گے کہ وہ رعاء الشاء جو بکریوں کے چرانے والے تھے اور جو مفلوق الحال تھے، ننگے پیر اور ننگے بدن، حفاۃ العراۃ العالۃ نہایت مفلوق الحال، ان کو دیکھو گے یتطاولون فی البنیان کہ وہ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، طول سے۔ یتطاولون، تطاول باب تفاعل آ گیا، بلندی میں مقابلہ کرنا، تقابل جو ہے باب تفاعل کے اندر تقابل آتا ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، آگے بڑھنا۔ یتطاولون فی البنیان، عمارتوں کی بلندی کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ یہ نقشہ آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے گا جو آج سے 50 برس پہلے نظر نہیں آ سکتا تھا، ویری ریسنٹ، 50 کیا میں سمجھتا ہوں 30 برس پہلے بھی نظر نہ آ سکتا۔ آپ دبئی میں جا کے دیکھ لیجئے، ابوظہبی میں جا کے دیکھ لیجئے، اب تو مکے کے اندر دیکھ لیجئے، مدینے میں دیکھ لیجئے، عمارتوں کی بلندی۔ اور ابوظہبی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسی عمارت کہ جو یہاں اگر ہو ہمارے پاس تو اس شخص کو بہت بڑا جو ہے وہ لینڈ لارڈ سمجھا جائے، اور اس کو صرف اس لیے گرایا جا رہا تھا کہ اس کے سامنے اس کے ساتھ ایک ایسی عمارت بن گئی تھی جو اس سے اونچی تھی، ساری عمارت گرا کر پھر اثر نو اس سے بلندتر عمارت بنانے کے لیے۔ اور وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ نہ فرنیچر پھر اس میں سے نکالتے ہیں، نہ ایئر کنڈیشنر نکالتے ہیں، اس لیے کہ ان چیزوں کے نکالنے پر جو مزدوری صرف ہوتی ہے وہ ان کی قیمت سے بڑھ کر ہوتی ہے، لیبر چارجز اتنے ہیں، لہذا وہ جب عمارتوں کو گراتے ہیں تو ایئر کنڈیشنر اور سارے فرنیچر اور ان کا سارا ساز و سامان اس کے ساتھ ہی ڈمپ ہوتا ہے اور اس ملبے کا حصہ بن جاتا ہے، اور صرف اس لیے کہ ایک عمارت چونکہ نسبتاً زیادہ اونچی بن گئی اور اس شخص کے لیے یہ ناقابل برداشت بات تھی، اس نے اس سے اوپر کی عمارت بنانے کے لیے اس ساری عمارت کو ملیا میٹ کی۔ تو یہ احادیث، یہ جو حدیث کے اندر دو علامتیں آئی ہیں، یہ تو بتمام و کمال ظاہر ہو چکی ہیں، ان میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رَعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ثُمَّ انطَلَقَ۔ اب اس کے بعد کا آخری حصہ وہ ہے کہ پھر وہ صاحب چلے گئے، وہ شخص چلا گیا، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، میں اسی شش و پنج میں رہا کہ یہ معاملہ تھا کیا، کون تھے یہ، سائل کون تھا۔ ثم قال لی، اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ 3 دن کے بعد پھر حضرت عمر کی ملاقات حضور سے ہوئی ہے، تو حضور نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک عمر شاید واقف نہیں ہے کہ یہ واقعہ کیا تھا، شش و پنج میں ہے، چہرے پر آثار ہوں گے کچھ الجھن کے، تو یا عمر اتدری من السائل، تمہیں نہیں معلوم عمر کہ تمہارے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ سائل کون تھا، اس روز کا واقعہ کیا تھا۔ قلت اللہ ورسولہ عالم قال فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبرائیل تھے اور وہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، اور دین سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا اہم بات یہی ہے، دین کی اصل حقیقت اسلام، ایمان، احسان، اور یہ 3 مراتب۔ ان میں سے پہلی چیز کی اہمیت جو ہے وہ ریاست اور معاشرے کی رکنیت اور اس کی شہریت کی بنیاد پر ہے، دنیا کا سارا نظام اسلام پر، آخرت کا سارا فیصلہ ایمان پر، اور جو دین کی بلند ترین منزل ہے اس کے لیے اصطلاح ہے احسان، اور اس میں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ کیفیت جو ہے یہ دین کی آخری منزل ہے، اور یہ اصل میں بلند ترین اونچائی جو ہے، جتنا اونچا درخت ہوگا اتنی نیچی جڑ جو ہے گہری ہونی چاہیے۔ ایمان جتنا گہرا ہوتا جائے گا
اس ایمان اسلام کی عمارت جو ہے، اسلام ایمان اور احسان کی عمارت بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ہے دین کا وہ اصل فہم، حکمت دین کا ایک اہم باب، جس کو سکھانے کے لیے حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص بھیجا، تاکہ ان کے سوالات کے جوابات کے نتیجے میں یہ حقائق جو ہیں یہ صحابہ کرام پر واضح ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔